बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक स्पेशल की तاسو ته هرکلی وایو ګران کتونکو پنن مشرق سپیشل کې ومنګه خبره کوو د مور د کردار په حواله سره چې کوم مور د هغې د معاشرې په اصلاح کې د هغې څومره کردار دی، په اصلاح سازۍ کې د هغې څومره کردار دی، بیا چې څومره ماشومان دي بچي دي د هغې په تربیت کې د هغې څومره کردار دی. او که بیا خاص کر نن سبا موږ خبره وکړو د ماشومانو سره د زیاتي چې کوم واقعات کیږي پای کې ډېره تیزي راغلې ده، ورځ په ورځ باندې په دغه ماشومانو سره زیاتی چې کوم کیږي پای کې هم دغه واقعات چې کوم دي پای کې اضافه کیږي. بیا که موږ بل طرف ته وګورو د مختلفو مذهبونو طرف ته که موږ وګورو نن سبا دغه تفرقې چې کوم که څوک د پیلولو کوشش کوي، بیا په دغه سلسله کې د مور څه کردار جوړیږي چې هغه خپل بچي چې کوم دي نو هغه د هغې په داسې طریقه تربیت وکړي چې هغه د هر چا پای کې چې کوم حوصله وي، دومره حوصله وي پکې چې هغه د هر چا خبره اورېدلی شي، د بل خبرې ته غوږ ایښودلی شي او په د معاشرې یو ښه وګړی جوړېدی شي. نو په دې موضوع باندې به نن خبرې اترې کوو. ما سره پروګرام کې چې کوم میلمانه دي نو هغه دي آسیه ایمان موږ سره دا چې د مسلم کمیونټي تعلق ساتي. میډم تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه. زموږ سره چې کوم نور چې کوم میلمانه دي نو هغه زموږ اردو سپیکر دي نو هغه نیلم اکمل چې ان کا تعلق کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہے. میڈم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ہماری جو تیسرے مہمان ہے وہ ریکا کول صاحبہ ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ہندو برادری سے. محترم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ګران کتونکو ټول ناول لازو چې کوم د والدینو د مور چې کوم کردار دی په هغې باندې به تپوس کومه د آسیه ایمان. میډم لږ راته دا ووایي چې کوم د والده یوه مور ده، تاسو په خپله هم یو مور یې، د یو مور څومره کردار د خپل بچي تربیت کې د هغې څومره کردار وي، او که د یو بچی بیا د هغه وروستي ژوند وي د دغه مور دغه لومبی کردار چې کوم دی، لومبی تربیت چې کوم دی هغه څومره اهم وي د دغه بچي لپاره. جی ډیره مننه چې تاسو ماله دعوت راکړو، ډیره مننه چې تاسو ماله دانا ټایم راکړو چې زه خپل چې کوم اوریدونکو دي هغې ته دا ایکسپلین کوم چې د مور کردار ډیر اهم وي او چې چونکې زه خپله هم یو مور یم او موږ ګورو چې زموږ معاشره کې سانه جرایم زیات شوي دي، خاص طور باندې چې کوم ماشومانو سره جنسي طور باندې زیاتیانې کیږي نو دا زیاتیانې څوک کوي؟ دا زمونږ د ځمکې، زمونږ د ښار، زمونږ د علاقې، زمونږ د ملک سړي زیاتر کوي. دا سړي څوک دي؟ دا هلکان څوک دي؟ چاہے هغه کم عمر وي، چاہے هغه عمر رسیده وي، دا څوک دي؟ دا هم زمونږ د میندو نه پیدا وي او دغه میندې که خپل د دې په تربیت کې ښه کردار ادا کړي او د دې داسې تربیت وکړي چې دوی د بچپن نه دي ته د ښځو عزت وښیي، بچپن نه دي ته داسې ویلیوز وښیي چې کوم کې د ماشومانو د ټولو د بزرګانو خیال ساتلی کېږي. نو ډیفینیټلی موږ به دا چې کوم غټ چیلنج دی موږ سره دا به اورکم شي. ډیفینیټلی د جرم کې د جرایم کې به ډېر حد تک کمی پیشي راشي. خو خبره دا ده چې کله مور کردار نه ادا کوي، خو دا زه به دې کې دا هم ویم چې دا د مور د پلار د دواړو یو ډیوټي ده، د دواړو ذمهواري ده. صرف په مور باندې زه دا نه اچوم ځکه چې د مور پلار چې موږ وایو سایکل دوه پهیې دي نو هغوی د دواړو دا ډېر غټ ذمهواري ده چې هغوی به د بچو کردار کې اهم کردار ادا کوي، د دې به ښه تربیت کوي، دې ته به خپل مذهبي، خپل اخلاقي او خپل د کلچرل ویلیوز نه به آګاه کوي او دا به انشور کوي چې دا بچي په هغوی باندې روان وي او بچي د هر چا عزت کوي. نو ډیفینیټلی موږ به ډېر ښه معاشره تشکیل کو، یو ښه معاشره تشکیل کیدی شي. محترمہ نیلم اکمل صاحبہ، آپ بھی بتائیے گا کہ ایک والدہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے اپنے بچے کا؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ماں کا گود جو ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم اگر لے لیں اور آہستہ آہستہ جب بچہ بڑھ جاتا ہے تو ماں کا کردار بھی آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے. اور جس طرح سے ایک مدر کے اگر 2 یا 3 بچے ہیں تو بچے آپس میں اگر جھگڑتے ہیں، ماں ان کانفلکٹس کو اگر سافٹلی ہینڈل کرتی ہیں، بڑے پیار سے ہینڈل کرتے ہیں، بچے وہی چیزیں سیکھتے ہیں. ماں کی گفتگو، ماں کا جو سارا ڈیلنگ ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ، کس طرح سے بیہیویئر کرتی ہیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، وہی چیزیں ساری بچے سیکھتے ہیں اور وہی باتیں
بچے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو اپلائی کرتے ہیں اور وہی چیزیں جو ہیں وہ اسکول میں، اور بڑے ہوتے ہیں جب تو وہی جو ہے وہ نسل در نسل چلتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت کریں. ورلڈ لیول پر جب اس طرح سے بہت زیادہ پیس پر کام ہو رہا ہے تو اس میں ماں کا کردار جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے. تو ماں کو چاہیے کہ وہ بہت ایک اچھا کردار ادا کرے، پازیٹیو تھنکنگ بچوں کے اندر کریٹ کریں تاکہ بچے نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیو ہر سوچ کو پازیٹیو لیں. گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مار کٹائی اور یہ ساری چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. ماں جب پازیٹیولی ان کے کانفلکٹ سالو کرتی ہیں تو یقیناً بڑے ہونے تک بچے جو ہیں وہ عزیزوں کے ساتھ آس پڑوس میں، اسکول میں، اور پھر بڑے ہو کر جب اسپیشلی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیاہ کر جاتی ہیں تو وہ وہاں پر وہی کردار ادا کرتی ہیں جو ماں کی تربیت ہوتی ہے، جو ماں کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر اس طرح سے آگے خاندان نسلوں تک ماں کی تربیت چلتی ہے. تو ماں کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح سے پیس کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب کردار ادا کرتی ہیں ماں جو بہت زیادہ اہم ہے. اچھا تو اہمیت ہے. اگر آج کل ہم دیکھیں تو ایک والدہ، ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم مسلم بھی رہتے ہیں، مختلف سکھ برادری بھی رہتی ہے، اس میں ہم معاشرے میں مختلف جو ہمارے مذاہب کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں. تو ان کی جانب پھر بچوں کا ان کی جانب ان کا رویہ بچوں کا پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان میں ان کو وہ حوصلہ کہ وہ کسی اور مذہب کے حوالے سے بات سن لے، مطلب ان ساری چیزوں میں دوسری مذہب کے حوالے سے بچوں میں جو مین جو اس کی تربیت ہے اس میں والدہ کے کیا کردار ہے؟ ماں جو ہے وہ جب سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو تو بچوں میں صبر اور برداشت اور محبت کا جو ہے وہ درس ہوتا ہے. تو بینگ اے کرسچن میں یہی بتاؤں گی کہ مدر جو کچھ سکھاتی ہیں، ہمارے کرسچنلٹی میں بھی محبت کا پیغام دیا جاتا ہے تو مذہب کے حوالے سے. تو دوسرے مذہب میں جیسے مسلم کمیونٹی، ہندو کمیونٹی ہے اور دوسرے سارے آپس میں جب رہتے ہیں تو محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اسی طرح سے جو ہے پیس جو ہے وہ گرو کرے گی اور نسلوں تک جو ہے آگے امن اور سلامتی قائم ہوگی. امن و سلامتی قائم ہوگی. ریکا کنور صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ جو والدہ ہے، آپ تو ایک استاد ہے، ایک استاد کی حیثیت سے پھر ایک والدہ کس طرح اپنی بچوں کی وہ تربیت کر سکتی ہے کہ ایک عام خاتون، ایک عام کم پڑھی لکھی خاتون جو کر سکتی ہے، اس سے ایک استاد اور پھر ایک والدہ، اس میں کیا فرق ہے اور وہ کس طرح بہتر کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو بات ہے پرورش کی، تو پرورش تو ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے. دونوں کا اگر آپ دیکھیں تو برابری کا ہی دونوں کا رول رہے گا. اگر آپ ٹیچر کو نکال دیں گے لائف سے تو بھی بچہ ادھورا ہی رہے گا، اور اگر آپ ماں کی پرورش کو نکالیں گے تو بھی بات ادھوری ہی رہے گی. دونوں ہی ضروری ہیں. ماں کا تو یہ ہے کہ وہ سٹارٹ سے ہی چونکہ بچوں کی اپبرنگنگ کرتی ہے، گروتھ کرتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بچوں میں پازیٹیو جو تھاٹس ہیں دوسروں کے لیے وہ انکلکیٹ کرے. اس کو سمجھائے کہ لائف جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے اپنے حساب سے نہیں چلتی، الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن آپ نے کس طرح سے پازیٹیولی چیزوں کو لینا ہے، رسپیکٹ دینی ہے. اسی طرح ٹیچرز ہیں تو کلاس رومز میں بھی اکثر پرابلمز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کہ بچوں کو ایک دوسرے کے جو ہے دیکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو سننا پڑتا ہے. تو وہ جو چیز ہے جو مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر بچپن سے سکھاتی ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو رہیں دوسروں کی سائڈ پہ، دوسروں کو نیگیٹو سائڈ پہ نہ لیں، اور جو نیگیٹو کنڈیشنز ہو بھی رہی ہیں کیسے ان کو پازیٹیو لے کے یو کین بی اے پروگریسو پرسن. تو اس میں مائیں اور ٹیچر جو ہیں وہ دونوں بہترین رول پلے کر سکتے ہیں. بہترین رول پلے کر سکتے ہیں. واپس براعظم آسیہ ایمان تاسو رتا تیر وختونو کې کومنګ کتلی میډم نو هغه د مختلفو مذهبونو ترمنځ چې هغه کم انټریکشن به د یو بل په غم خوشحالۍ کې هغه شرکت به هغه به هغه شانتي ډیر کم به وخت سره سره چې کوم وګورو په دا کې د هغې د انټریکشن د یو بل د غم ښادي کې شریکېدل هغه ډیر زیات شوي دي. د دې لپاره مختلف کوششونه هم روان دي کېږي. تاسو څه ګڼئ چې د سټارټ نه یوه والده په دې کې څنګه کردار ادا کولی شي چې د سټارټ نه خپل بچی داسې د هغې تربیت وکړي چې د سټارټ نه په هغه په ذهن کې چې دا راشي چې موږ سره که نور مذهبونه څوک هم دي، که هغه هر مذهب والا دي، د هغې هم په دې معاشره کې زموږ سره یو رول دی او هغې ته هم د ملک آیین قانون هغې هم څه حقوق ورکوي. نو په دغه ځای کې د والدې کردار هغه سره د مور او بیا د مور پلار او بیا خاص کر د مور
جی بالکل چونکې زه به تاسو ته دې نه ووایم چې مونږ چې کله میندې یو مونږ خپل بچو ته چې کوم تعلیم ورکوو کم سکول ته استوو کم کتابونه هغوی وي د مور دپاره ډېر دا په لازم دی چې هغه پې لګوري چې زما بچي کتاب کې څه وایي زما بچي په سکول کې ورته استاذه ورته څه ښایي یا زما بچو له زه کوم کلونې روړم هغه کم طرز کې کلونې دي هغه کلونو نه هغه ته څه سبق ملاویږي دې نه علاوه چې محله کې هغه لوبې کوي چونکې بچپن نه قدرتی فطرت ته انسان داسې دی چې هغه محبت دی چې هغه پیدا شي هغه کې دا نه وي چې دا مسلمان دی که دا هندو دی که دا عیسائی دی هغه دا شی نه پیژني خو ورو ورو معاشره ورته دا شی نه واچي دا سوچ ورکې واچي چې دې د سره به نه کښېنې او دا سوچ یوازې د مذهب په بنیاد باندې نه دی دا سوچ د ډېر بنیادونو باندې اختلاف چې کوم مونږ ورته وایو چې راځي فار ایگزامپل مونږ زه به تاسو ته وایم چې مورې وي یو کور کې اوسېږي او خپل یور سره یې نه لګي یو مثال به والم نو هغه به خپل بچو ته چې کله بچپن نه دا وي چې ما دې ښځې سره جنګ وکړو ستاسو آنټي سره مې جنګ وکړو ته به دې سره دې کره نه ورځې دغه ځینه خبره خرابه شوه ځکه چې دغه ځینه ماشوم ته وښیلی شول چې اکسپټنس قبولیت یا د بل تن ریسپیکټ کول هغه ورکې ختم شي نو دا د ډېر وړوکې سطح نه شروع کېږي او دا بیا هغه ځینه ځي نو بیا مخکې پروان چړاویږي خو دې کې ډېر اهم کردار چې نفرتونه دا چې کوم مونږه کس کینې ورته وایو چې دا ماشومانو ته نه خیلی کوي فار ایگزامپل د دې چا سره جګړه هم وشي د څه وټ ایور ریزن چې هر څه ریزن یې وي خو دا د خپل ماشومانو ته نه منتقله کوي چې تاسو هغه کس کینې هغوی ته وښایي چونکې ماشومان مونږ ګورو چې هغوی که یو لمحه کې جنګ وکړي بل ماشوم سره بل لمحه کې هغه ماشوم له غاړه ورکړي یا وله تحفه ورکړي یا وله ټافي ورسره شیر کړي نو هغوی کې کس کینه دا شی نه وي خو دا کردار د چا دی دا د مور پلار دی دا زمونږ د ټولو مشرانو دی او که مشرانو چېرته خپل کردار صحیح طریقې سره مثبت طریقې سره ادا کو نو ډیفینیټلی زمونږ دا اختلافات به ختم شي مونږ ټول به یو موټی شو او مونږ به دا نه ګورو چې دا مسلمان دی دا کافر دی دا ښځه ده دا سړی دی دا خواجه سرا دی مونږ به د هر یو تن عزت کوو او مونږ به داسې معاشره کې اوسېږو چې چېرته به مینه وي او پیس به وي امن به وي او د خپل ملک قوم د ترقۍ سوچ به کوو مونږ به نفرتونو نه وځو نو دا ډېر ضروري ده د دې کې ډېر اهم کردار ادا کول پکار دي او چې کوم میندې نه ادا کوي نو زما د طرفه ورته ډېر یو پیغام دی چې خدای ته وګورئ دا وخت داسې دی چې مونږ خپل زمونږ ملک چونکې د کووډ نه بعد مونږ ګورو پوره دنیا اکانومي کمزورې شوه نو دا یو داسې وخت دی چې مونږ دا نفرتونه پرېږدو مونږ دا کس کینې پرېږدو او مونږ د ملک قوم دپاره یو داسې کردار ادا کړو چې مونږ خپل اکانومي سټرانګ کړو او مونږ مخکې لاړ شو صحیح ہمارے پروگرام میں ایک اور مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں محترمہ ماتری بائی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے محترمہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ تو ہمارا جاری ہے ویسے آپ تھوڑا سے لیٹ ہو گئی یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو ایک والدہ ہے ایک معاشرے میں جو کردار سازی ہے یا صلح سازی ہے اس میں ایک والدہ کا کیا کردار ہے اور پھر جو اپنی کمیونٹی کی بیس پر ہم دیکھیں تو معاشرے میں اصلاح کے حوالے سے آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کا کیا اسٹینڈ ہے اور کیا اس کا مطلب اس کی تعلیمات کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں ایسے پروگرام ایسے پلیٹفارمز نہ صرف انسانوں کو آپس میں ملاتی ہیں بلکہ بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت سارے جو ہماری نفرتوں کی وجہ ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. میں مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کو, آپ کے چینل کو اور ماشاءاللہ FFG کے جو اس پلیٹ فارم کو کہ وہ یہ سارے مواقع فراہم کرتے ہیں ہم سب کے لیے. ٹاپک بہت زبردست اور اچھا ہے اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں پتہ ہے کہ ایک ماں کون ہے اور وہ کیا کرتی ہے. اگر پتہ ہوتا تو شاید میرے خیال میں آج ہماری ملک کی یا پھر ہماری دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی. میرے خیال میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہماری ماؤں کو ان کی اپنی ذمہ داریوں کا صحیح طریقے سے نہیں پتہ یا پھر شاید دیکھیں ان کو بتایا نہیں گیا, ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. پاکستان میں
جہاں پہ بہت کچھ اچھا ہوتا ہے, جہاں پہ بہت ساری مذہبی ہم آہنگی ہے, بہت سارے لوگ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, وہاں پہ ایک چیز کی کمی ہے جس کو ہم تربیت کہتے ہیں. ہمارے تمام لوگ جو ہے, تمام چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق ہو ان کا, ہر کوئی اپنے استعداد کے مطابق وہ تعلیم کے پیچھے جا رہے ہیں, اور ماں باپ سب ایک کوشش میں, ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال دے, اچھے سے اچھی ٹیوشن سینٹر پہ ڈال دے تاکہ وہ فارمل ایجوکیشن حاصل کرے. ایک کئی دہائیوں کے بعد اس کام کو کرتے ہوئے, کم از کم 3 دہائیوں کے بعد اس کام کو کرتے ہوئے, اب ہمیں تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہیے, تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 3 دہائیوں میں جو کچھ ہم نے کیا اس کا اثر کیا ہوا. آج ہمارے پاس بہت سارے پڑھے لکھے جوان ہیں, نوجوان ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہماری جو انسانی اقدار ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے. اس میں کون قصوروار ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا. کیا جو پچھلے کئی دہائیوں میں, بلکہ کئی صدیوں سے ایک پریکٹس چلا آ رہا ہے, لیکن پچھلے 3 دہائیوں کا اس لیے میں نے اشارہ اس کی طرف کیا کیونکہ ماڈرنائزیشن ہمارے کلچر میں آ گئی ہے, جس کے نتیجے میں ہم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو گئے, اربن ایریاز میں آ کے ہم نے رہائش اختیار کی. پھر کیا ہوا؟ کیا یہ سب چیزیں وجہ بنی ہماری جو ہیومن ویلیوز ہے, انسانی اقدار ہے, اس کو نیچے لانے میں, یا کچھ اور بھی تھا؟ تو اس میں ایک اہم چیز جو ہم ہاتھ سے دیے جا رہے, ہمارے ہاتھ سے وہ جاتا جا رہا ہے, وہ ہمارے ماؤں کی رول ہے, ذمہ داری ہے ماؤں کی. کہ مائیں جو ہے, دیکھیں ہمارے چاہے ماں ہو یا باپ ہو, ایک فیملی جو ہے دونوں سے مل کر بنتی ہے. ہمارے کریکولم میں, ہمارے نصاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ایک فیملی کو بنانے, اس کو تشکیل دینے یا پھر اس کو چلانے میں ہمیں مددگار ثابت ہو. کئی سالوں سے بہت سارے ایکٹیوسٹ میری طرح ہم لگے ہوئے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ, ایک ہی بات پہ ہم انسسٹ کرتے جا رہے کہ ہمارے کریکولم کو ہمارے کلچرل فرینڈلی ہونا چاہیے. ہماری کتابوں میں, میتھس کی کتابوں میں پینس اور پینی کا کیلکولیشنز ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے کبھی اس میں, مطلب وہ ان کا فیوچر نہیں ہے, ان کا پریزنٹ نہیں ہے, ان کا پاسٹ نہیں رہا ہے پینس اور پینی. اس وجہ سے ڈالرز میں کیلکولیشن ہوتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے اردو اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز, ایسے کتابیں ہیں جو کہ پاکستان میں پیورلی ان کو ڈیزائن کیا گیا. ابھی میں بات چیت سن رہی تھی کہ بہت سارے, مطلب وہ کوہیشن نہیں ہے. دیکھیں کوہیشن کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایک ماں کہاں سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے جب اس کو آپ پڑھا رہے ہیں کہ آپ سپیریئر ہو, دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ آپ سے کمتر ہے, آپ جنتی ہوں وہ دوزخی ہے, آپ ایماندار ہو وہ کافر ہے. باتیں آپ کی کریکولم میں ہیں. آپ کم از کم 10-15 سال, ایک بچپن سے لے کے جوانی تک ایک بچے کے ذہن میں آپ ایک ہی بات ڈال رہے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بچہ بس 20-25 سال کا ہو گیا, وہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا, آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سوشل کوہیشن کے بارے میں سوچے گا, ایکسیپٹنس کے بارے میں سوچے گا, کلچر کے پازیٹیو اسپیکٹس پہ سوچے گا؟ نہیں. جو آپ نے 15 سال 10 سال اس کے ذہن میں ڈالا, وہی اس کو, وہ جو ہم نے بویا ہے اب کاٹیں گے وہی. تو ہمارے کلچر میں دیکھیں, ہمارے سارے کریکولم میں ہیروز ہم اپنے بچوں کو کون پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو اردو میں, اسلامیات میں, یا پھر پاکستان اسٹڈیز میں ہماری جو ہیروز ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے کو مارا ہے, دوسرے مذاہب کے جو لیڈرز ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے کریکولم کو بیسکلی, اس چیز کو جو ہم ان پلیٹ فارمز پہ بول رہے ہیں, ہمارے کریکولم کو سب سے پہلے چینج ہونا چاہیے. کم از کم اس کو یہ جو ایکسیپٹنس ہے, جو کوہیشن ہے, ہم آہنگی ہے, مل جل کے رہنا ہے, ہمارے کلچر کو پہلے پروموٹ اس چیز کو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک بیسک جگہ ہے جہاں سے مائیں جو ہے تعلیمیہ, میں صرف ماں کا نہیں کہوں گی. ہمیشہ آج کل جو ہمارے اربن سیٹ اپس ہے, ہمارے سو فار کالڈ ماڈرنائزڈ
جو لائف سٹائل ہے اس میں ماں باپ دونوں کا رول ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو فوکس کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں جو کہ ایک فیملی کو بنانا, بچے کی پہلی درس کا, وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ اس ماں کو کون سکھائے؟ فار ایگزامپل میں نے جو کچھ اپنے بچوں کو سکھایا میں نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے امی, دادی, نانی ان کو دیکھ کے سیکھا. میرے کیریکولم میں میری براٹ اپ میں, میرے پرورش میں کہیں مجھے نہیں سکھایا کہ آپ اپنے بچے کو صبر کرنا کیسے سکھائیں. یا پھر میں اپنے ایک نئے سیٹ اپ پہ آ جاتی ہوں شادی کر کے, مجھے کسی نے نہیں سکھایا کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, درگزر کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے سیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو نہیں سیکھا. ایز اے رزلٹ جو ہماری بکھری ہوئی فیملیز ہے, جیلسی ہے, جو ماؤں کی ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہو کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اور پھر فیملیز جو کافی زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہے. بیسکلی ہم اس ماں کو میں خود قصوروار ٹھہراؤں گی, کیونکہ میڈم ماؤں کی آپ قصوروار ٹھہرا رہی ہے. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن بریک کا ٹائم ہے. گران کو تن کو پروگرام کی وڑا شان دما اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ. پروگرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. موږ خبرې اترې کوو د دې مشرق په دې سپیشل پروګرام کې د مور د کردار په حوالې سره چې په معاشره کې د هغې په اصلاح سازۍ کې, کردار سازۍ کې بیا چې کوم د مختلفو مذهبونو په اړه که موږ د هغې د خپلو بچو د تربیت په اړه خبره اتره وکړو, نو د هغې څومره کردار جوړېږي, په دغه باندې زموږ پروګرام روان دی. موږ سره چې کوم میلمانه دي ناست دي, نیلم اکمل صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ کچھ والدین اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں, کچھ زیادہ سختیاں کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ لاڈ پیار اور زیادہ سختی ان کی دونوں کے اثرات کے حوالے سے بتائیے کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں بچوں پر؟ والدہ کو, چونکہ والد تو ہمیشہ گھر سے باہر کام کاج کے سلسلے میں ہوتے ہیں اکثر, اور ماں ہی جو ہے وہ گھر پر ہوتی ہے, اور مدر کو یہ چاہیے کہ بہت زیادہ لاڈ پیار سے بھی نہیں, کیونکہ کئی جگہ پر جو ہے وہ تربیت کے لیے ان کو تھوڑا بہت کہنا بھی پڑتا ہے بچوں کو. تو اکثر مائیں جو ہیں جب یہ کہتی ہیں, سپوز ٹیچر نے اگر ڈانٹ دیا ہے کسی بات پر, تو وہ وہاں پر ڈانٹنے کے لیے ٹیچر کو اگلے دن اسکول پہنچ جاتی ہیں کمپلین لے کر. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے کوئی مسٹیک کی ہوگی جس کی وجہ سے ٹیچر نے آپ کی تربیت کے لیے اس طرح سے کہا ہے. تو تربیت جو بہتر تربیت ہے اس کے لیے تھوڑا بہت اس کو چیک کرنا چاہیے کہ بچے میں آیا کہ کیا کمزوری ہے, یا کون سی بات پر ٹیچر نے کہا ہے, یا کسی نے اس کو اس بات پر کیوں ڈانٹا ہے. بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے, بلا سوچے سمجھے اس بات کو بگاڑ میں لے آنا یا لڑائی جھگڑے کی نوبت لے آنا, یہ بھی غلط بات ہے. اور بہت زیادہ جھگڑا جو ہے یا سختی بھی نہیں کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ, کیونکہ اگر بہت زیادہ اسٹرکنیس کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا کو اختیار کر لیتے ہیں, اور انہیں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے اوپر وہ اعتماد, پیرنٹس کا اعتماد نہیں ان پر ہوتا. وہ یہ چیزیں ان کے اندر انفیریئر کمپلیکس کو کریٹ کرتی ہیں, اور بچے یعنی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ سارے دن کی سچویشن پوچھنی چاہیے. بیٹا اسکول میں کیسا دن گزرا, آپ کی اسٹڈی کیسی ہوئی ہے, اور کس کس چیز کے لیے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہر چیز, تاکہ فرینڈلی بچے جو ہیں اپنی ماں کے ساتھ ہر بات کو شیئر کریں. تو اگر والدین بہت زیادہ غصے میں ان کو ہر طرح سے کانفلکٹس کو سالو کریں گے, یا ہمیشہ غصے سے اس چیز کو ٹریٹ کریں گے بچوں کو, تو بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط روشیں اختیار کر لیتے ہیں ماں باپ سے چوری چوری. تو اس طرح سے پھر وہ جہاں سے ان کو محبت ملتی ہے وہ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات اس طرح سے کرنے سے بچوں کو بیڈ سوسائٹی جو ہے نا وہ میں وہ چلے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کو دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے بچوں کے ساتھ, تاکہ وہ ہر بات جو ہے کسی بھی طرح کی ہو, کوئی ان کے ساتھ برا رویہ بھی کر گیا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستانہ طریقے سے شیئر کر سکیں,
اور ماں باپ ان کے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے سالو کریں. بچوں کو پھر باتیں چھپانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس طرح سے محبت بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اور لیکن یہ ہے کہ دوستانہ رویہ ہونا چاہیے اور ان کو تربیت بھی اسی طرح کرنی چاہیے کہ بیٹا جب آپ اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دوسرے مذہب کے بچے بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے دوستانہ رویہ رکھنا ہے. اپنے جو لنچ وغیرہ لے کر جاتے ہیں وہ شیئر کرنا ان کو سکھانا چاہیے. اپنے ٹیچر کو سے شیئر کریں اور ٹیچر سے بات بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ماں باپ کے اس میں آتی ہیں کہ وہ تربیت کا حصہ ہیں کہ ماں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں گھر سے سکھا کر بچوں کو بھیجیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح سے کانفیڈنس کرنا سیکھیں اور وہ اپنے دوست جو ہے دوسرے مذہب کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ سیکھیں. صحیح. کیونکہ اگر ماں جو ہے وہ بتاتی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے جھگڑ پڑتے ہیں گھر میں, 2 یا 3 بہن بھائی ہیں جھگڑتے ہیں تو ماں تھپڑوں سے ان کو کہتی ہے میں پٹائی لگاؤں گی, مارتی ہے, تو بچے بھی وہی چیز آگے اپلائی کرتے ہیں اسکول میں یا گلی محلے میں تو رشتہ داروں عزیزوں کے بچوں کے ساتھ. تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ تیری روٹی کون کھا گیا, تو بھی تو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے کر آ. تو یہ چیزیں نیگیٹیوٹی میں آ جاتی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نا اچھا چلو کوئی بات نہیں, میں ان کو سمجھاؤں گی, یا بیٹا کوئی بات نہیں, اب آپ نے اس بات کو یہیں پر وائنڈ اپ کرنا ہے, ختم کر دیں, اس بات کو چھوڑ دیں, چلو پوچھ لیں گے. تو اس طرح سے جھگڑا جو ہے وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور بچے پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا ان کے اندر کریٹ ہوتی ہیں. صحیح. ریگا کنور صاحبہ انہوں نے بھی بات کی کہ ایک والدہ وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا دے کہ آپ جب اسکول جاتے ہیں بچے جو تو وہاں پر مختلف مذاہب کی اور بھی بچے ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کا رویہ, پھر آپ ایک استاد بھی ہے بحیثیت ایک ماں ایک استاد, پھر اس میں اس وقت سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ یہ بھی میری طرح ایک انسان ہے, ان کی بھی کچھ حقوق ہیں, تو یہ بچوں میں اس طرح کی خود اعتمادی پیدا کرنا, اس میں والدین کا کیا کردار ہے؟ سیلف رسپیکٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک بچوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ عزت کے جواب میں عزت ملتی ہے تب تک بہت مشکل ہے. دوسرے ریلیجنس کو رسپیکٹ دیں, اپنے مذہب کے لیے آپ تبھی رسپیکٹ جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی آپ کو عزت دے گا. گھروں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کانفیڈنٹ تبھی ہوتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا یا ہمارے ٹیچرز کا ہم پہ جو ہے وہ کانفیڈنس ہے. بچے جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اپنی ایج کے حساب سے لیتے ہیں, ان کے لحاظ سے وہ بیسٹ ہوتا ہے, ہمارے لحاظ سے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. سو ہمیں بچوں کو وہ کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ غلطی سے ڈریں نہیں, غلطی کریں لیکن اس سے پھر وہی بات کہ کچھ آپٹومسٹک سیکھیں, کچھ اچھا سیکھیں اور وہی چیز پھر آگے جو ہے وہ سوسائٹی میں پرسو کریں. ٹھیک ہے. میڈم ملالی اختری صاحبہ, یہ بتائیے کہ آج کل ہم اسٹارٹ میں بھی بات کی, زیادہ تر آپ نے کہا کہ والدین کی اس میں وہ ہے کمی ہے اس کی تربیت میں, تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے مختلف قوانین اور سزاؤں کے اوپر ہم پھر اس پر لگے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر وزراء آپس میں جگڑتے ہیں کہ اس کو پبلک ہینگنگ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے والدین کا کیا کردار ہے کہ اگر ایک بچی ہے 60 سال کی بچی ہے 10 سال کی بچی ہے کہ اگر وہ صبح سے گھر سے نکلتی ہے یا کسی کام کی سلسلے میں جو بھی ہے تو اور وہ شام تک نہیں آتی, شام کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری بچی نہیں ہے, تو اس حوالے سے والدین کی جو غفلت ہے اس پہ زیادہ شامل نہیں ہے. ہم بے شک اس کو ٹھیک نہیں کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کو کسی بھی سطح پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن اس میں والدین کی کوئی غفلت نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ہے. میرے خیال میں تو بہت زیادہ اس میں, جس طرح میں پہلے سے بات کرتی آ رہی ہوں لیکن وہ میرا جواب جو ہے ادھورا رہ گیا. میں یہاں سے نکلوں گی تو خواتین شاید مجھے مارنے یا گالیاں پہ, کیونکہ میں نے کہا کہ ماؤں کا قصور ہے. بہت سارے سوشل ایشوز آج جو ہمارے ہیں وہ ماؤں کا قصور ہے. کیونکہ ماں ہی ہے جو ایک لڑکے کو سکھاتا ہے کہ تم لڑکے ہو اور لڑکی کو بتاتی ہے کہ تم لڑکی ہو, تم آہستہ سے ہنسو, تم یہ والے کپڑے نہ پہنو, اس طرح دوپٹہ لو. اور کبھی بھی بیٹے کو نہیں کہتے کہ آپ آنکھوں میں حیا لے آؤ, حیا سے چلو سر نیچے کر کے. ہمارے دیکھیں معاشرے میں بہت سارے پرابلمز جو ہے مردوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ مائیں ان کو تربیت نہیں دیتی.
अगर एक जाके इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट जो भी बन जाता है वो भी माँ की वजह से है, और एक अगर दहशतगर्द या चोर या डाकू बन जाता है वो भी माँ की वजह से है। तो ये माँओं को अपनी अहमियत का नहीं पता, अपने किरदार का नहीं पता, और उसमें फिर क्या है, फिर मर्दों का जो सपोर्ट है उनके साथ नहीं है, उनको जो नेसेसरी गाइडेंस तरबियत मिलनी चाहिए एक औरत को नहीं मिलती, जिसके नतीजे में वो क्या अपनी ज़िम्मेदारियों का उसको नहीं पता। शायद वो दिन भर बहुत सारे गैर ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहती है, जिसकी वजह से उसकी बच्ची या बच्चा जो है घर से गायब है और उसको नहीं पता। शायद उसको लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि जी मैं इनके लिए खाना बना दूँ, इनके कपड़े धो लो, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ तक माशरे में यही है कि एक औरत का यही काम है। हालांकि ये तरबियत जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब ख़वातीन से पूछती हूँ कि आप क्या करते हो, वो कहते हैं कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हो। मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सब कुछ तो आप ही करते हो, फिर क्यों कहती है मैं कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ। आफ्टर ऑल हम कुछ भी करें, एंड ऑफ द डे वी आर हाउस वाइफ्स, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कोई तरदीद नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। एक बच्चे की तरबियत करना ये बहुत बड़ा एक काम है, इसको कुछ नहीं समझना चाहिए। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस, अहमियत कौन दे गया एक औरत को? वो मर्द है जो उसको कदर की निगाह से देखे, उसको थैंक यू कहे, उसकी कदरदानी करे कि आप बच्चों की तरबियत कर रही है। तब जाके वो फिर माँ जब आधा घंटा 10 मिनट भी बच्चा घर में ना हो तो वो टेंशन में आएगी, या फिर ढूंढेगी, पता लगाएगी, या फिर बच्चों को बाहर नहीं जाने देगी गैर ज़रूरी कामों से। आपने पहले भी सवाल किया कि बहाई फेथ में इस हवाले से माओं का क्या ज़िम्मेदारी है। बहाई फेथ में कमोबेश आपको पता होगा, पहले प्रोग्रामों में भी हम बहाई तालीमात पे बात कर चुके हैं। एक अहम जो तालीम है आज के दौर के लिए जो हज़रत बहाउल्लाह ने दिया है, वो मर्द औरत की हुकूक की बराबरी है। हज़रत बहाउल्लाह फरमाते हैं कि अगर जब तक माशरे में इन दोनों की हुकूक की बराबरी नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम दुनिया में अमन नहीं ला सकते। और फिर मिसाल देते हैं परिंदे की, कि दुनिया अगर एक परिंदे की तरह है, उसका एक बाजू मर्द और दूसरा औरत है, इसलिए इन दोनों बाजुओं को जो है बराबर होनी चाहिए। जब तक ये बाजू बराबर नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि एक परिंदा उड़ सके। बहुत ज़रूरी है कि मर्द औरत दोनों को अपनी ज़िम्मेदारियों का पता चले, तब जाके फिर हम एक बेहतर मुआशरे के, हम बहुत ज़्यादा माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये हक, हुकूक, ज़िम्मेदारी देने वाला कौन है? हमारे मर्द हैं मुआशरे में। तो थोड़ी सी मेरे ख़्याल में हमें हर प्लेटफॉर्म पे मर्दों के लिए भी कुछ सेशंस होनी चाहिए, कुछ अवेयरनेस सेशंस होनी चाहिए, कि वो जो हैं बजाय इसके कि बैठकों में बैठे, गपशप में, यारी दोस्तियों में, बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जब एक मर्द जो है एक फ़ैमिली तश्कील दे देता है, फिर उसकी भी ज़िम्मेदारी बन जाती है। एक अपनी औरत को सपोर्ट करना, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे। एक और बहाई उसूल जो है वो तालीम और तरबियत को जो है जबरी करार दिया गया है। ये ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है कि बच्चा पढ़ना चाहे ठीक है, नहीं पढ़ना चाहे, ऐसा नहीं है। बहाई तालीमात के अंदर ये कंपलसरी है। हत्ता अगर एक बाप के पास वसाइल नहीं है, फिर वो कम्युनिटी के ऊपर आ जाती है। इस हद तक तालीम और तरबियत को इम्पोर्टेंस दी गई है। और ये भी फरमाया गया है कि कोई भी तालीम हो, तरबियत के बगैर नामुकम्मल है। आज हम देख रहे हैं इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए हैं, एटम बम बनाई गई है, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव मटेरियल। किसने बनाया? जिनको तरबियत नहीं मिली, जिनके दिल में इंसानियत के लिए दर्द नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी से निकले होंगे जिन्होंने स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर और बहुत कुछ बनाया होगा, और जिसने जाके पिस्टल, राइफल और डिस्ट्रक्टिव मटेरियल, दोनों ने एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा। लेकिन फ़र्क आ जाती है ह्यूमन वैल्यूज़, इंसानी अक़दार और फिर तरबियत की। कौन इंसानियत के भलाई के लिए सोचता है, कौन अपनी जेब के लिए सोचता है। इसमें बहुत अहम किरदार माओं का है, लेकिन माओं का किरदार कभी भी बाप के किरदार के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए दोनों की बराबर ज़िम्मेदारी है कि दोनों आगे आएँ, दोनों अपनी ज़िम्मेदारी को संभालें, तब जाके फिर हम एक बेहतर माशरे के बारे में हम सोच सकते हैं। सही। आसिया साहिब, बता तरफ तो आज़म
که موږ لږ د والده په د هغې په کردار خو ډېرې خبرې اترې وشو چې د هغې کردار چې کوم دی بیا د هغې د خپل مذهب هم کمیونټي هم دغه وکړو چې په د هغې په مذهب کې چې کوم دی نو د تعلیم د تربیت او تعلیم چې کوم دی څومره ضروري دی. دغه شان که موږ د اسلام خبرې وکړو په اسلام کې هم دغه چې علم حاصلول چې کوم دي دا په زنانه او نارینه مسلمان باندې هر چا باندې دا فرض دي. نو بیا که موږ په دغه ځای کې د والدینو دغه خبرې وکړو چې د فرض خو دي خو بیا ځینې خبرې سوي چې هغه ماشومان چې کوم دي نو هغه کې هغه عمره اعتماد نه وي، هغه د خپلې مور نه څه خبرې پټوي، حقیقت چې کوم دی نو هغه ته نه ښایي. د هغې خو زما په خیال یوه وجه دا هم کیدی شي چې د هغې د والده چې کوم نه د هغې خپل تعلیم کموي. نو دا راته لږ ووایي چې د یوې مور دپاره د تعلیم څومره ضروري دی، تعلیم یافته دغه کېدل څومره ضروري دي، او بیا د هغې د خپلو بچو سره به هغه څنګه دا کوي چې هغه خپل ماشومان چې کوم وي چې دومره ټرسټ په خپله مور کولی شي چې د هغه د هغې ته حقیقت وایي، دروغ ورته نه وایي، هره خبره د هغې سره شیر کولی شي. ډېر اهم سوال تاسو کو چونکې یو مور چې تعلیم یافته وي چې هغه په هر دنیا کې ګرځېدلې وي نو هغې ته پته لګي چې بهر دنیا کې څه کېږي، خو چې هغه ناشنا وي د بهر دنیا نه او هغه په یو کور کې بند وي نو هغې ته هیڅ پته نه لګي چې بهر څنګه دنیا ده، څنګه حالات دی، نو هغه د خپل بچو هغسې تربیت نشي کولی. خو دا ډېر ضروري ده یو مور دپاره چې هغه بهر دنیا کې خپله ګرځي، هغې ته علم وي، د هر یو شیز علم وي ورته چې نن سبا څنګه حالات روان دي، چاہے هغه ټیکنالوجي ده چونکې ټیکنالوجي نن سبا ټیکنالوجیکل دور دی، هغې سره هم د مور اشنایت ډېر واقفیت ډېر ضروري دی. دین علاوه د مور چې بهر څنګه معاشره ده، څه کېږي، څنګه لارې دي ګودرې دي، نو هغه ټول چې مور ته پته وي نو ډیفینیټلی به د خپل بچو ښه کردار ادا کوي. اوس یو مور ته پته وي چې یو کتاب کې څنګه چې میډم خبره وکړه چې زموږ نصاب کې ډېر زیات داسې نفرت آمیز مواد شامل دی چې یو مور ته په اندازه وي، هغې ته آګاهي وي، هغه په دې اویر وي چې دا څنګه دی د وجې دا زهر دی چې دا زهر پیلاوي کې زما د بچو په ذهن کې، هغه به ډیفینیټلی خپلو بچو دپاره داسې شي سلیکټ کوي چې هغې کې نفرت نه وي. د دې دپاره به زه دا هم ووایم چې زه خپله یو رایټره یم او زه خپل کتابونه لیکم، نو چې زما خپل ماشومان دي هغې دپاره زه کله هم د بهر نه کتابونه بغیر پهله زه خپله ویم او که هغه ټیک نه وي زه خپله دې د کتابونه لیکم خپلو بچو دپاره، هغه دې وي، هغې کې صرف مینه محبت او اتفاق خبرې دي د هر مذهب لحاظ سره، د هر جنس دپاره هغې کې داسې میسیج وي چې هغه ماشومان چې کله وایي نو هغې ته بیا آګاهیت کېږي، هغې نه بعد هغې چې پریکټیکل لایف ته ځي نو هغې په ذهن کې داسې هېڅ ګندګي یا داسې هېڅ نفرت نه وي چې بل مذهب والا نه نفرت وکړي یا د بل جنس والا نه جنکو ته سپک وګوري. او زه به دا هم ووایم چې بچو سره داسې یو رشته مور ته پکار ده، پلار ته پکار ده چې بچي هره مسله خپل مور او پلار سره ښه کلاو طریقې سره ډسکس کولی شي. موږ ګورو چې زموږ په سوسایټي کې زموږ چې کومې زنانه دي نو اکثر چې بچي ورته څه خبره کوي نو هغه خو یا هغې سره وخت نه وي ځکه چې ټوله ورځ لوښي وینځي، اوړه غږي، کټوې پخوي، نو هغې سره وخت نه وي چې د خپلو بچو کیسې واوري. هغه به ورته وایي زه به بعد کې تا سره دا خبره وکړم، یا چېرته جاب کوي نو هغې سره وخت نه وي. دویمه خبره دا چې ورته څه خبره کوي څه ماشوم نه څه اورېدلي چونکې ګرځي ماشوم بهر نو هغه چې مور ته وایي نو مور ورته چپ دا خبره مه کو، دا چې کله چپ ورته وایي هغه ماشوم ویروي، هغه کې یو خوف راشي. نو نیکسټ ټایم چې هغه سره څه هم کېږي فار ایگزامپل زه به د سیکس ایجوکیشن لحاظ سره وایم چې ماشوم سره بهر څوک څه کار غلط ارادې وي او څه داسې غلط ټچ ورسره کوي نو هغه چې مور ته وایي نو مور ورته وایي چپ چپ دا خبره چاته ونه کې، نو هغه ماشوم یې دې ځای کې خطا کو چې بیا مستقبل کې خدا نخواسته خدای دې نه کړي هغه ماشوم سره څه کېږي به کله هم خپل مور ته همت نه به وي ورکړي چې مور ته حل وایي. خو چې کله مور هغه له دا نه اعتماد ورکړي چې ته ما سره هر یو خبره ډسکس کوه چې څه وي بهر درته څوک څه وایي یا کوم قسم کې حالات نه ته تېرېږي نو ډیفینیټلی چې ماشوم سره څه مسله درپېښ شي هغه خپل مور پلار ته ښه کانفیډنس سره وایي، بالکل، او دا ډېر ضروري دی. نو دا دې کې مور پلار ډېر اہم کردار. ٹھیک ده. نیلم اکمل صاحبہ آپ بھی بتائیے محترمہ نے بھی تفصیل سے بات کی کہ ایک والدہ اپنے بچوں میں وہ اعتماد کس طرح پیدا کرے کہ وہ بچہ ہر بات جو ہے حقیقت جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرے، اور پھر جو ایک والدہ ہے ایک تعلیم یافتہ والدہ تعلیم یافتہ ماں ہے وہ اس کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ آج کل کا کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ تعلیمی میدان میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے
تو میں سمجھتی ہوں کہ مدر کا جو ہے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اچھی اور بری بات جو ہے وہ جیسے دیکھیں آج کل بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، جنسی لیول پر دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اس میں ہم باہر ٹیوشنز اور بہت ساری چیزیں ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، تو مدر جب ایک پڑھی لکھی ہوں گی تو وہ گھر میں بچوں کو بیسک کلاسز میں بیسک تربیت جو ہے وہ گھر سے کر سکتی ہیں، تربیت کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ٹیچ کر سکتی ہیں، اور پھر بہت ساری باتیں پڑھی لکھی جو ماں ہے وہ جیسے لیٹسٹ دیکھیں فون ہے، فون میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور بچوں کے لحاظ سے نیگیٹو چیزیں بھی آتی ہیں، تو مدر جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی، ان چیزوں کو پلے کرنا سیکھتی ہو جانتی ہوگی، تو وہ بچوں کو ہر طرح سے پرکھ سکتی ہے، تو تاکہ بچے جو ہے اگر غلط روش پر جا رہے ہیں تو ان کو تربیت کر سکے، اور اگر وہ ٹھیک ہیں تو مطلب ان کو اچھے طریقے سے پرکھ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پہلی بات جب آپ نے کی کہ اس کو کس طرح سے یہ ٹریٹ کر سکتی ہے، تو دوستانہ رویہ ہونا چاہیے، وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ماں جو ہے ایک دوستی کے لحاظ سے جب بچوں سے دوستانہ رویہ رکھتی ہے تو بچے ہر چیز ہر بات جو ہے وہ ماں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اگر ماں جو ہے سٹکنس کرتی ہے تو بچے باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ محبت جو ہے وہ اس میں اگر بہت زیادہ ماں محبت کرتی ہے تو وہ بھی تربیت میں کمی کا سبب ٹھہرتی ہے، کیونکہ بچوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری مدر لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ ٹیچر ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی یا کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو بچوں میں عادات اور ہیبٹس جو ہیں وہ بگڑتے بگڑتے وہ بالکل معاشرے کا ایک نکارا حصہ جو ہے وہ نکل آتا ہے سامنے آتا ہے۔ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، جو میرے باقی دو مہمان ہیں ان سے بھی یہی سمجھوں گا۔ ریکا کول صاحبہ، آپ بھی بتائیے گا ایک ماں کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ ایجوکیشن از اویئرنیس، کہ ایجوکیشن آپ کو بتاتا ہے اچھے برے کی تمیز دیتا ہے، کون سا راستہ چننا ہے کون سا نہیں۔ ایک مدر اگر خود ایجوکیٹڈ ہے، فار ایگزامپل اگر میم کی بات لے بھی لی جائے کہ ہمارے کریکولم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، بینگ این ایجوکیٹڈ فیمیل یا ٹیچر یا مدر، میں اپنے بچے کو اس طرح سے گائیڈ کر سکوں گی جیسے کوئی اور نہیں کر رہا۔ اگر کچھ وہاں پہ نیگیٹو ہے تو میں نے پہلے بار یہی کہا ہے کہ ان نیگیٹو چیزوں کو کیسے پازیٹیو کیا جائے، سمجھانے سے ہوگا۔ میں اپنے بچے کو سمجھاؤں گی، آگے وہ کسی کا دوست ہوگا، ایک نیٹ ورک جنریٹ ہوگا، بہت سلو لیول پہ ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ ایک 20 سال بعد تو اس کا کیا اثرات نکلنا شروع ہو جائیں گے نا؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجول لیول، میں اکیلی بات کر رہی ہوں، میرے ساتھ بہت ساری ہوں گی جو اب ایجوکیٹڈ ہیں، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، پھر تو ایک سی چینج آئے گا نا، پھر ایک سی چینج آئے گا۔ لیکن میں بینگ اے فیمیل اور بینگ اے مدر ایک انڈیویجول لیول پہ بات کر رہی ہوں کہ ایک مدر کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اویئرنیس دینے میں، کہ کوئی نیگیٹو چیز، میں نے پہلے بھی کہا، کوئی غلطی ہوئی کوئی نیگیٹو چیز ہوئی، بچے کو فل جو ہے کانفیڈنس دیں، اس کی بات پوری سنیں کیا ہوا کیسے ہوا، اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے سمجھائیں جس طرح اس کو سمجھانا ہے، مارے نہیں پیٹے نہیں ڈرائیں نہیں، تاکہ اگلی بار اس میں وہ کانفیڈنس ہو کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں، اور ایٹ لیسٹ اس سے وہ کچھ اچھا سیکھ سکے۔ صحیح۔ ملالہ اختری صاحب، آپ بھی اپنی طرف سے اگر کچھ چاہیے اسی سوال کے اوپر کہ ایک والدہ کا تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور جو کم پڑھی لکھی خواتین ہیں، مائیں ہیں، اس کی نسبت اپنے بچوں کی وہ زیادہ بہتر تربیت کس طرح کر سکتی ہے؟ میری نظریات شاید سب سے تھوڑے سے مختلف ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت اہم ہے۔ آپ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 50 سال پیچھے آپ دیکھ لیں، 100 سال پیچھے دیکھیں، ہماری مائیں جو ہے تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن وہ تربیت یافتہ ضرور تھی۔ ہمارے گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سب گاؤں میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی۔ اس وقت ہماری تعلیم کا شرح بہت نیچے تھا، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، میں اس وقت نہیں تھی لیکن بڑوں سے یہی سنتے آ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آج دیکھیں تعلیم، سب کے پاس ڈگریاں آ گئی ہیں، بٹ معاشرے میں سیکیورٹی نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ میں تو کہتی ہوں کہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ 100 سال پہلے شاید ماؤں کو ایجوکیٹ کرنا زیادہ آسان تھی بنسبت آج کی، کیونکہ آج جو ہے ڈگریوں کے اوپر ہم فخر کرنے لگے ہیں، اس وجہ سے جو اصل تربیت ہے اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو تربیت ہم کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ تربیت بیسکلی دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نیچر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج دیا ہے انسان کی شکل میں، اس کو جو ہے باہر ابھارنا ہے۔
جس کو ہم اسپریچول کوالٹیز یا روحانی صلاحیتیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر صبر ہے, مہربانی ہے, درگزر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روڈوں پہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے طور پر ہم پڑھتے اچھے سے ہیں, جہاں جاتے گاؤں, کسی بھی گاؤں میں آپ جائیں تمام روڈوں پہ, لیکن اس کو پریکٹس ہم نہیں کر رہے اور اس کی پریکٹس کو ہم امپورٹنٹ بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ کوالٹیز ہمارے پریکٹیکل لائف میں کام آتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر مائیں پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بھی ہوں گے تب وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے. صحیح تربیت کر سکیں گے. بہت شکریہ میڈم ملالہ اختری صاحبہ, ریکا کنور صاحبہ, نیلم اسیہ ایمان صاحبہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گران کو تن کو همدا زمونږ د نن د پروګرام چې د والد بیا خاص کر د والدې چې کوم د هغې د کردار سازي ده, د معاشره کې اصلاح سازي ده, پای کې د هغې د کردار په اړه باندې ډېرې خبرې وشوې, ټولو خپله آیډیا خپل نظریه شریکه کړه. خو اخري خبره چې کوم امپارټنټ خبره وشوه چې د تعلیم سره سره تربیت چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی. یو والده که هر څومره تعلیم یافته ده خو چې هغه ورسره تربیت یافته هم وي نو هغه یو ښه معاشره چې کوم دی جوړولی شي او د خپلو بچو ډېر زیات ښه تربیت کولی شي. همدې سره د پروګرام ټیم سره تاسې اجازت غواړو. الله پامان.